السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر لائق سب تکریم سامعین مکرم، زبان عموماً دل کی عکاس ہوتی ہے. جب تک انسان زبان سے بولتا نہیں ہے خبر نہیں ہوتی اس شخص کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے. لیکن کبھی کبھی جب زبان سے بولنے والا زبان کھولتا ہے تو خبر ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہے. نبی کے یار کیا کمال کا ذہن رکھتے تھے، کیا کمال کی فکر رکھتے تھے. عمل تو ان کا ظاہر ہوتا ہی تھا کہ یہ اللہ والے ہیں. جب کبھی زبان اظہار کرتی تھی، زبان سے اعلان ہوتا تھا، زبان سے جملے نکلتے تھے، الفاظ زبان سے جاری ہوتے تھے، ان لفظوں کا ایک ایک نقطہ بھی ظاہر کرتا تھا یہ اللہ والے ہیں، یہ نبی کی محبت میں مر مٹنے والے ہیں. آج نبی کے یاروں کا تذکرہ اس نیت اور اس ارادے سے کیا جاتا ہے ہماری فکر تازہ ہو جائے. اللہ کرے ہماری فکر کے زاویے بھی ویسے ہو جائیں جو فکر رکھتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار فکر رکھتے تھے. ہم محبت کا اظہار کریں اس انداز سے کریں جو انداز اپنایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اپنایا کرتے تھے. کیسا اظہار تھا. چلے فکر کو لے لیجیے. آج میری اور آپ کی فکر کیا ہوتی ہے؟
زندگی میں پریشانیاں تو ہوتی ہیں نا، یہ زندگی کا حصہ ہے. ہم جہاں کہیں بھی بیٹھے، اپنے یاروں کے پاس بیٹھے، اپنے رشتے داروں کے پاس بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھے، بیٹھک میں بیٹھے، آفس میں بیٹھے، بازار میں بیٹھے، ہمارے تبصرے، ہماری سوچیں اور فکریں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں. ہونی چاہیے فکر تو زندگی گزارتے ہوئے ہوتی ہے، لیکن اس فکر کو بھی سنیے اور اللہ سے دعا کیجیے الہ العالمین دنیا کی فکریں تو جان چھوڑتی رہی ہے، ان فکروں کے ساتھ ساتھ میرے مالک نبی کے یاروں کی جو فکر تھی، یا اللہ ہمیں بھی ویسی فکر نصیب فرما. زبان سے جہاں اور بہت سارے اتنے لمبے چوڑے تبصرے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایسے بھی تبصرے ہو، وہاں پہ ایسی بھی فکر ہو جو اظہار الفاظ کی شکل میں نکلتا تھا، نبی کے یاروں کی زبان سے نکلتا تھا. کون سا فکر تھا؟ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فکر لے کے. آج میں اور آپ بھی غریبی دیکھتے ہیں، آپ میں اور آپ بھی مہنگائی کی بات کرتے ہیں. نبی کے یاروں نے بھی غریبی دیکھی تھی. صفہ کے اس چبوترے پہ پڑھنے والے اور نبی کے یاروں کی بات اگر کریں، ایک ہی چادر ہوتی تھی. صحیح بخاری کی روایت، یوں کندھوں سے لٹکائی ہوتی تھی، اپنے صدر کو ڈھانپا ہوتا تھا. نماز پڑھتے تھے، کبھی رکوع جاتے ہوئے، کبھی سجدے سے اٹھتے ہوئے اپنی چادر کو سنبھالتے تھے صدر واسی نہ ہو جائے. آج اکثر حدیث سنے تو نام لیتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث یاد کرنے کے لیے بے لوث وقت نکالا ہوا تھا. کبھی کبھی بھوک کی شدت کی وجہ سے دورے پڑ جاتے تھے، بات کرتے ہوئے بات کیا کرتے تھے. ایسی ایسی غربت دیکھی نبی کے یاروں نے، لیکن اس غریبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے. فکر کیا تھی؟ اللہ کے نبی تھے نا، اللہ نے اختیار دیا تھا. آپ ایک مرتبہ ہاں بولتے، جدھر اشارہ فرماتے، میرا اللہ پہاڑوں کو بھی سونا بنا دیتا، پہاڑوں کو بھی سونا بنا دیتا. لیکن نبی کے یار تھے، کائنات کے سردار کے پاس پہنچتے ہیں. ذهب اہل الدثور بالأجور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں. یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہم نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. فکر نیکی کی فکر کس طرح ہمارے ہاتھوں پہ اللہ خیر کو جاری فرما دے، کس طرح ہم کچھ ایسا کر لے کہ ہمارے لیے آخرت کا سبب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل بدلایا. نماز پڑھتے ہو، نماز کے بعد اتنی مرتبہ سبحان اللہ، اتنی مرتبہ الحمدللہ، اتنی مرتبہ اللہ اکبر. مختلف روایات ہیں، کچھ بھی ٹائم نہیں آپ کے پاس، آپ 10 مرتبہ ہی پڑھ لیجئے. فرمایا تو یہ عمل کر لیتا ہے، میرا اللہ اس کی رفتار کو اتنا تیز فرما دے گا، نیکیوں کے اعتبار سے کوئی بندہ اس سے آگے نہیں گزر پائے گا الا کہ وہ اس عمل کو اختیار کر لے. کچھ وقت پھر گزرا، وہی صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں. فکر کیا تھی؟ آج بھی وہی فکر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل تو ہم کرتے تھے جن کو اللہ نے مال دیا تھا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگاتے تھے، کبھی جہاد میں لگاتے تھے، کبھی بیواؤں پہ لگاتے تھے، کبھی یتیموں پہ لگاتے تھے، کبھی مسکینوں پہ لگاتے تھے. یا رسول اللہ وہ تو پھر آگے نکل گئے. فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ مال اور دولت عطا فرما دے اور اس بندے کی گردن میں سریا نہیں آئے، بلکہ اسے یہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے جہاں اپنے بیوی بچوں پہ لگائے وہاں اسے اللہ کی راہ میں لگائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. لیکن جہاں
فکر کی بات ہے، وہ فکر جو الفاظ بن کے نکلی، ظاہر ہوئی، نبی کے یاروں کی زبان سے ظاہر ہوئی، وہ فکر کون سی تھی؟ نیکی کی فکر تھی۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو بھی نیکی کی یہ فکر نصیب فرمائے۔ حالات تو بدلتے ہی رہتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، خوشی ہو غمی ہو، آپ کے الفاظ یہ ظاہر کریں اللہ ذل جلال کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا گہرا ہے۔ خوشی ملے، خوشی میں اتنا خوش نہ ہو جائیے کہ آپ اللہ ذل جلال کی یاد سے ہی محروم ہو جائے، اور غم مل جائے، غم میں اپنے آپ کو کبھی اتنا ہلکا نہ کر لے، کہیں ان حدود و قیود کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں کہ جن سے انسان اپنے مقام سے گرتا اور گرتا چلا جاتا ہے۔ چلے غمی کی بات کیجیے، عمومی طور پر غم جب ٹھوکر لگتی ہے تو کہنے والا یہ کہتا ہے بھائی تجھے کیا پتا ہے، تیرے دل کو لگی ہو تو تجھے ہوش ہو۔ بہت سارے دکھ دیکھے نبی کے یاروں نے، لیکن جس دکھ کی بات میں کرنے لگا ہوں شاید زندگی میں اس سے بڑا دکھ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کس سے بڑا؟ کیونکہ بھائی ماں باپ تو پیچھے رہ گئے، اولاد تو پیچھے رہ گئی، کاروبار تو پیچھے رہ گئے، نبی کے یار تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے۔ آج میں اور آپ بھی محبت کا ایسا معیار نہیں بنا لیتے، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مالک الملک میرے اور آپ کے دل میں بھی ایسی محبت اور ایسا احترام پیدا فرمائے جس سے اتنی محبت تھی، گھر بھی چھوڑے تھے، کاروبار بھی چھوڑے تھے، اپنا وطن بھی چھوڑا تھا، سب کچھ چھوڑا تھا، ایک وقت آیا اطلاع پہنچی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں باپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، والدہ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ آپ تصور میں لائیے جب اطلاع پہنچی ہوگی اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا حالت ہوگی؟ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے اشارے تو پہنچ چکے تھے نا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ۔ مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے اشارے بالآخر وہ وقتان پہنچا، آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم میں تلوار نکالتے ہیں، جو کہے گا اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی۔ تشریف لاتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاع پہنچی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اترے، چلے، پاس پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے کپڑا ہٹایا، بوسہ دیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ پہ اللہ کبھی دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ وہ ابو بکر صدیق تھے، جب ہجرت مدینہ کی بات سنی تھی آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں لگی تھی۔ یا رسول اللہ اس ہجرت کے سفر میں آپ کا رفیق کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا، ابو بکر کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تاریخی باتیں کون کون سی ادا تھی
جس کو یاد کیا جائے اور دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دن گزارنے والے، راتیں گزارنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا سب کے احسانات کا بدلہ چکا چکا ہوں؟ ابو بکر آپ کے تو احسانات ہی بڑے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، غم کتنا ہوگا؟ اصل غم تو اسے ہی ہوتا ہے نا جس کا جتنا قریبی ہوتا ہے، جدائی کی چوٹ بھی اتنی بھاری دل کو لگتی ہے۔ واپس مڑے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جہاں خطبہ ارشاد فرمایا وہاں آیت بھی پڑھی اور فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت پڑھتے ہیں، وہ لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، رب کے نبی رخصت ہوئے، جو اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتا تھا وہ حی ہے، لا یموت، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تلوار پھینکی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آیت تو پہلے بھی پڑھتے اور سنتے تھے لیکن آج ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی یہ اتری ہے۔ سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا جتنی مرضی غم کی شدت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اللہ ذوالجلال کی جب کلام کو سنا، انداز دیکھیے، اظہار دیکھیے، فکر دیکھیے، مولا کریم مجھے اور آپ کو بھی غم جتنا بھی ہو توحید کی بولی اپنی زبان سے بولنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الحمدللہ، یہ کلمات اللہ ذوالجلال کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، اولاد والے جانتے ہیں، نصیب کی بات ہے، کچھ تو ترستے ہی رہتے ہیں، لیکن جن کو اللہ دے اور پھر اپنی نعمت واپس چھین لے، یہ وہی جانتا ہے دکھ کتنا ہوتا ہے۔ اللہ نے جتنے بیٹے دیے تھے ایک ایک کر کے بلا لی، آخری بیٹا، آخری بیٹا دفتایا، چہرے پہ نظر پڑی، فرمایا وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنے یاروں کی تربیت فرمائی۔ دکھ جتنا بھی گہرا ہو آپ کی زبان سے اظہار اور اعلان کیسا ہونا چاہیے؟ فرمانے لگے ابراہیم بیٹا تیرے جانے میں بڑا صدمہ ہے، دل میں غموں کے پہاڑ ہیں، ان العین تدمع، آنکھیں بہتی ہیں، دل تو غمزدہ ہوتا ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم اپنی زبان سے وہی بولیں گے، وہی جملے بولیں گے جن سے راضی ہو جائے عرش والا رحمان اللہ ذوالجلال، راضی ہو جائے۔ نبی کے یار بھی پھر ایسے ہی کرتے تھے، زندگی کا حصہ ہے پریشانیاں، لیکن آپ اپنے دکھ کا اظہار کیجئے اور لفظوں کے ساتھ کیجئے جو الفاظ آپ کے لیے خیر بن جائے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الحمدللہ، یا اللہ تیری رضا پہ راضی، تیری رضا پہ راضی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ نبی کے یار اظہار کرتے تھے۔ زندگی میں صرف غم ہی نہیں ہوتے، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب خوشی کا موقع ہو، خوشی کے نام پہ بغاوت میں اتر آنا، نافرمانی پہ اتر آنا، اللہ ذوالجلال کی حدود کو پامال کرتے جانا، ایسی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ابھی اگست کا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں 14 اگست، بچوں پہ نظر تو لینی چاہیے والدین کی، یہ بچے آپ کے لیے صدقے جاریہ ہیں۔
نسل میرے نسل پروگرام ہے، بیٹی ہے، جلال ہے، لباس کیسا پہن کے جا رہی ہے، بیٹا ہے، انداز کیا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ نے آزادی سے نوازا ہے کہ ماں باپ کو فکر رہنی چاہیے۔ کون سی آزادی ہے؟ انگریزوں سے، ہندوؤں سے، ظلم سے۔ کس لیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قربانیاں اس لیے دی تھی، اس دھرتی کی رگوں میں شہیدوں کا لہو کس لیے رہتا ہے؟ آزادی لینے کے لیے۔ کس طرح کی آزادی چاہیے تھی؟ کیا خوبصورتی سے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا؟ یہ اس لیے تھا کہ بالکل بے حیائی کی حدود پار کر دیں، آپ پہ کسی طرح کی اسلام کی جانب سے کوئی پابندی نہ ہو۔ نبی کے یاروں نے بھی خوشی دیکھی تھی، چلے اس کے ساتھ جوڑیے وہی مکہ جہاں سے نکال دیا گیا تھا اور کیسے کیسے ظلم ہوئے تھے۔ اللہ عز جلال نے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح مکہ کا موقع فاتح بن کے جب مکہ میں داخل ہوئے تھے، وہ رات جو بیت اللہ میں گزاری تھی نبی کے یاروں نے گزاری تھی۔ کس انداز سے گزاری تھی؟ خوشی منانی ہے تو یہ انداز ہے نبی کے یاروں کا، یوں خوشی کا اظہار کیجئے، آپ کے عمل سے خوشی کا اظہار ہو، اس انداز سے ہو، آپ کی زبانوں سے اظہار ہو، اس انداز سے ہو۔ ابو سفیان کی بیوی رات گزرنے کے بعد صبح کا وقت ہے، کہتی ہے مجھے لے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ کہا ایک رات میں فتح مکہ کی رات، ایک رات میں نبی کے یاروں نے جو بیت اللہ میں عبادت کی ہے، سال ہا سال گزر گئے ہیں، کسے کو اتنا روتے اور گڑگڑاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خوشی کی رات کو سجدوں میں گزارا، خوشی کی رات کو دعاؤں میں گزارا، خوشی کی رات کو اللہ عز جلال کا شکریہ ادا کرنے میں گزارا۔ یہ خوشی کا انداز کہ آپ خوشی میں اپنے رب کی ہو جائے، آپ کے خوشی کی انداز سے جھلکنے لگے، اللہ عز جلال کی اطاعت کا بھی جھلکنے لگے۔ یہی انداز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، بھولتے نہیں تھے۔ اللہ کی محبت پہ، اس کے نبی کی محبت پہ کسی اور کو غالب نہیں آنے دیتے تھے، نقصان جتنا بھی ہو جائے برداشت نہیں ہے۔ ہم محبت پہ آ کے کسی کی خوشی میں آ کے فلاں کیا کہے گا، بھائی نہیں، ساری باتیں تو نہیں ہوتی، دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، رشتہ داری کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی والدہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، نصیب والے کی محبت کرتے ہیں۔ دعا کیجیے جن کے والدین زندہ ہیں، مولا کریم احترام کرنے کی، خدمت کرنے کی، وقت نکالنے کی، دعائیں لینے کی، انہیں غنیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت خدمت کرتے تھے، لوگ بھی جانتے، بہت پیار کرتے تھے۔ والدہ کو خبر ہوئی بیٹا ان بتوں کو چھوڑ کے بولتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اچھا آلے نے دے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چھوڑ دیجیے، یہ لا الہ الا اللہ یہ اظہار کرنا چھوڑ دیجیے۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، داتا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے،
دستگیر اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، باز آ جائیے، کام بند نہیں ہو سکتا، خدمت میں لگے ہوئے ہیں، والدین مشرک کیوں نہ ہو، ہے تو والدین، خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے کہ ہاں یہ نہیں ہو سکتا، بات بڑھنے لگتی ہے، تکرار بڑھنے لگتا ہے، ایک اسٹیج آئی، فرمایا بیٹا تو باز نہیں آئے گا، نہیں مجھے کھانا کھانا اور نہیں مجھے پانی پینا، یوں دھوپ میں پڑی رہوں گی جب تک تم باز نہیں آ جاتے، لا الہ الا اللہ، ان جملوں سے باز نہیں آ جاتے۔ ایک جانب والدہ ہے، والدہ کی خوشی ہے، اس کے مد مقابل شریعت ہے، شریعت کے تقاضے ہیں، کہا ماں تو جانتی ہے میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا تیرے نہیں سینکڑوں نائب قربان تو کر سکتا ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ کا اظہار اب اپنی زبان سے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک ہلکی سی خوشی آئی اور خوشی کے نام پہ وہ کچھ انسان کر گزرے، اللہ ذو جلال مجھے اور آپ کو شریعت کی حدود و قیود کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس مالک نے خوشی دی اسے اسی مالک کے شکر گزاری میں گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو جلال فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ماشاءاللہ بہت سے پڑھے لکھے چہرے موجود ہیں۔ اس آیت کو اگر میں سمجھوں کہ مخاطب ہے سے تو ساری دنیا ہے، اگر پاکستانی ہے تو میرا اللہ کیا فرماتا ہے وَاذْكُرُوا یاد کرو اذ انتم قلیل تعداد میں تم بڑے ہی تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض بہت کمزور تھے، ہندو الگ ظلم کرتا تھا، انگریز الگ ظلم کرتا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس تم ڈرتے تھے کوئی ظالم تمہاری عزت کو تار تار نہ کر دے، تخافون ان یتخطفکم الناس تمہاری جرت نہیں ہوتی تھی کہ اپنی زبان کو تم بے لگام کرو، لیکن ایسی مصیبتوں اور الجھنوں میں فآواکم تمہیں سلطنت دی، تمہیں بل دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اپنی پاور بولتے ہو بنے ہو، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ تمہاری گرتی معیشت کو سنبھالا دیا، کیا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کس لیے کیا تھا، یہ خوشی کا موقع ہے تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزاری ایسی ہوتی ہے کہ ناچنے کھانے میں لگ جاؤ، شکر گزاری ایسی ہوتی ہے کہ تم بے حیائی کی ساری حدود پار کر کے کہو کہ ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ خوشی کا اظہار کیجئے اللہ ذو جلال کی اطاعت اور بندگی میں لگا کے، اس جذبے کو پروان چڑھا کے یہ زندگی گزرے گی، لا الہ الا اللہ اس کے تقاضے کے مطابق گزرے گی۔ جن کو میرا اللہ سلطنت دے انہیں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن مجید میں ایک آیت میں اللہ ذو الجلال نے منظر کشی فرمائی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ چار کام
ذمے لگائے ہیں، جب تمہیں اللہ سلطنت دے، حکومت دے، ریاست دے، نہیں کرو گے تو آگے اللہ نے مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا، قوم عاد کو دیکھیے، قوم ثمود کو دیکھیے، قوم لوط کو دیکھیے، اور فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ان کافروں کو میں مہلت دیتا ہوں، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے۔ الہ العالمین اسے اپنی فکر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔